بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 78 پڑھیں گے، جس کے اندر منصوبات کی 8ویں قسم مستثنیٰ کی تعریف اور اس کے احکام پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المستثنى متصل ومنقطع، فالمتصل هو المخرج عن متعدد لفظا أو تقديرا بإلا وأخواتها، والمنقطع المذكور بعدها غير مخرج، وهو منصوب إذا كان بعد إلا غير الصفة في كلام موجب أو مقدما على المستثنى منه، أو منقطعا في الأكثر، أو كان بعد خلا وعدا في الأكثر، أو ما خلا وما عدا، وليس ولا يكون۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ المستثنى متصل و منقطع، مستثنیٰ متصل ہوتا ہے اور منقطع ہوتا ہے۔ فالمتصل هو المخرج عن متعدد لفظا او تقدیرا بإلا وأخواتها، مستثنیٰ متصل وہ ہے جس کو متعدد لفظی یا تقدیری سے الا اور اس کے نظائر کے ذریعے نکالا گیا ہو۔ والمنقطع المذکور بعدها غیر مخرج، اور مستثنیٰ منقطع وہ مستثنیٰ ہے جو الا اور اس کے نظائر کے بعد مذکور ہو، اس حال میں کہ اس کو متعدد سے نہ نکالا گیا ہو۔ وهو منصوب اذا كان بعد الا غیر الصفت فی کلام موجب، اور وہ یعنی مستثنیٰ منصوب ہوتا ہے اس وقت جب کہ وہ کلام موجب میں اس الا کے بعد واقع ہو جو صفت کے لیے نہ ہو، او مقدما علی المستثنى منہ، یا مستثنیٰ منہ پر مقدم ہو، او منقطعا فی الاکثر، یا مستثنیٰ منقطع ہو کر اکثر استعمال میں، او کان بعد خلا و عدا فی الاکثر، یا مستثنیٰ خلا اور عدا کے بعد واقع ہو، وما خلا وما عدا ولیس ولا یکون، یا ما خلا ما عدا لیس اور لا یکون کے بعد واقع ہو۔ آج کے درس کے اندر ہم 3 باتیں پڑھیں گے۔ نمبر 1، مستثنیٰ کی تعریف اور اس کی اقسام میں سے ہر ایک کی تعریف۔ نمبر 2، چند اصطلاحات ضروریہ کی تفصیل۔ نمبر 3، مستثنیٰ کا پہلا اعراب یعنی منصوب ہونے کی 5 صورتیں۔ ترکیبی اعتبار سے المستثنی مبتدا مؤخر ہے اور اس سے پہلے ومنہ محذوف خبر مقدم ہے۔ استثنی یستثنی استثناء باب استفعال سے ہے، اس کا مصدری معنی ہے نکالنا، پھیرنا، اور مستثنی جو اس میں مفعول یا اس میں ظرف کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوگا نکالا ہوا یا نکالنے کی جگہ، پھیرا ہوا یا پھیرنے کی جگہ۔ اصطلاحی معنی سے پہلے یہ سمجھ لے، صاحب قافیہ رحمہ اللہ نے اس کی 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 مستثنیٰ متصل، نمبر 2 مستثنیٰ منقطع۔ مستثنیٰ متصل کا اصطلاحی معنی بیان فرما رہے ہیں کہ هو المخرج عن متعدد لفظا او تقدیرا بإلا واخواتها، یعنی مستثنیٰ متصل وہ اسم ہے جس کو الا اور اس کے اخوات کے ذریعے شے متعدد سے نکالا گیا ہو، چاہے وہ شے متعدد لفظوں میں ہو، جیسے جاءنی القوم الا زیدا،
یہاں القوم شے متعدد ہے اور لفظوں میں مذکور ہے، اور زید ان کو لفظ اللہ کے ذریعے سے نکالا گیا ہے، اور چاہے وہ شے متعدد لفظوں میں مذکور نہ ہو بلکہ تقدیری ہو، جیسے ما جاءنی الا زید، یہ اصل میں ہے ما جاءنی احد الا زیدن۔ یہاں احد مستثنی منہ لفظوں میں مذکور نہیں ہے، اور زیدن کو اللہ کے ذریعے اس سے نکالا گیا ہے۔ اس کے بعد مستثنی منقطع کا اصطلاحی معنی بیان فرما رہے ہیں، المذکور بعدہ غیر مخرج، یعنی مستثنی منقطع وہ اسم ہے جو اسی طرح اللہ اور اس کے اخوات کے بعد مذکور ہو لیکن اسے شے متعدد سے نکالا نہ گیا ہو بلکہ وہ پہلے سے ہی نکلا ہوا ہو، کیونکہ وہ سرے سے مستثنی منہ کی جنس سے ہے ہی نہیں، جیسے جاء عن القوم الا حمارا، یہاں دیکھیے لفظ حمار اللہ کے بعد تو ہے لیکن ما قبل میں شے متعدد یعنی القوم سے اس کو نکالا نہیں گیا ہے کیونکہ یہ اس میں داخل ہی نہیں ہے، نکالا اسے جاتا ہے جو پہلے سے داخل ہو۔ حمار قوم کے افراد میں سے نہیں تھا کہ جو نکالا جاتا۔ یاد رہے کہ استثناء کے حروف یا ادوات استثناء 10 ہیں، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، حاشا، لیسا، لا یکون، سوا، سوا اور غیر۔ ان سب کے ما قبل کو مستثنی منہ اور ما بعد کو مستثنی کہتے ہیں، اور خود ان حروف کو ادوات استثناء کہتے ہیں۔ دوسری بات، ہم مناسب یہ ہے کہ بطور تمہید چند ضروری اصطلاحات کی وضاحت ہو جائے۔ نمبر 1، مستثنی۔ مستثنی، اس کی تعریف دونوں اقسام کے ساتھ گزر گئی۔ مستثنی منہ وہ متعدد جس سے ادوات استثناء کے ذریعے بعض افراد سے نکالا گیا ہو۔ کلام موجب۔ کلام موجب وہ کلام ہے جس میں نفی نہیں اور استفہام نہ ہو، جیسے قرأت الکتاب الا صفحۃ۔ کلام غیر موجب۔ کلام غیر موجب وہ کلام ہے جس میں نفی نہیں اور استفہام میں سے کوئی ایک پایا جائے، جیسے لا تقرأ الا کتابا علمیا۔ مستثنی مفرغ وہ مستثنی جس سے پہلے مستثنی منہ مذکور نہ ہو، جیسے ما جاءنی الا زید۔ مستثنی غیر مفرغ وہ مستثنی جس سے پہلے مستثنی منہ لفظوں میں مذکور ہو، جیسے جاء عن القوم الا زیدا۔ الا صفتی، یعنی وہ کلمہ اللہ کا وہ کلمہ جو غیر کے معنی میں ہو، یعنی وہ اللہ جو غیر کے معنی میں ہو اور اس کے بعد واقع ہونے والا اسم مستثنی نہ ہو بلکہ اپنے ماقبل کے لیے صفت واقع ہو رہا ہو، جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ غیر صفتی، اللہ ایسا اللہ جس کے بعد واقع ہونے والا اسم مستثنی ہو، جیسے جاء عن القوم الا زیدا۔ وہو المنصوب اذا کان بعد الا غیر صفہ۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ مستثنی کی تقسیم اور تعریف سے فارغ ہو کر اب اس کے اعراب کو بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں وہو منصوب، تو وہو منصوب سے لے کر ولیس ولا یکون تک صاحب کتاب نے مستثنی کے پہلے اعراب یعنی منصوب ہونے کی 5 صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ اذا کان غیر الا، اذا کان بعد الا غیر صفتی فی کلام موجب، یعنی جس وقت مستثنی کلام موجب میں الا غیر صفتیہ کے بعد واقع ہو، جیسے جاء عن القوم الا زیدا۔ یہ پہلی صورت ہے منصوب ہونے کی۔
او مقدما علی المستثنی منہ، یہ دوسری صورت ہے منصوب ہونے کی، جس وقت مستثنی منہ پر مقدم ہو اس وقت بھی مستثنی منصوب ہوگا، جیسے ما جاءنی الا زیدن احد، یہاں زیدن مستثنی ہے، احد مستثنی منہ ہے اور مستثنی مقدم ہے لہذا منصوب ہے۔ او منقطعا فی الاکثر، منصوب ہونے کی تیسری صورت، فرماتے ہیں کہ اکثر علماء نحو کے ہاں مستثنی منقطع ہو تو وہ بھی منصوب ہوگا، چاہے کلام موجب میں ہو جیسے جاءنی القوم الا حمارا، یا کلام غیر موجب میں ہو جیسے ما جاءنی القوم الا حمارا۔ مذکورہ تینوں صورتوں میں مستثنی کو منصوب پڑھنا واجب ہے۔ واجب اس لیے ہے کہ یہ فضلہ ہونے میں مفعول بہ کے مشابہ ہے، اور مفعول بہ چونکہ منصوب ہوتا ہے اس لیے یہ بھی منصوب ہوگا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان مواقع میں مستثنی اپنے ماقبل کے لیے بدل نہیں بن سکتا، تاکہ مبدل منہ والا اعراب اس کو دیا جائے، اور نہ اس سے پہلے کوئی حرف جر ہے اور نہ کوئی اس میں مضاف تاکہ اس کو مجرور پڑھا جائے، لہذا اس کو منصوب پڑھنا ہی متعین ہو گیا۔ کیا بات ہو گئی کہ مختصر بات یہ ہے کہ اس سے پہلے نہ کوئی حرف جر ہے اور نہ کوئی مضاف ہے کہ اس کو مجرور پڑھا جائے، لہذا منصوب پڑھنا ہی متعین ہو گیا۔ فی الاکثر والی عبارت صاحب کتاب لائے ہیں، اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اس میں اختلاف ہے۔ ایک طرف جمہور علماء نحو ہے جن کا مسلک ذکر ہوا، اور دوسری طرف علماء بنی تمیم ہے، یہ حضرات فرماتے ہیں مستثنی منقطع پر یہ حکم لگانا ڈائریکٹ کہ یہ منصوب ہوگا صحیح نہیں ہے، کیونکہ مستثنی منقطع کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ مستثنی منہ کو حذف کرنا جائز ہو، جیسے ما جاء القوم الا حمارا، یہاں القوم کو حذف کرنے سے معنی میں کوئی خرابی نہیں آتی، تو جس طرح مستثنی متصل جب کلام موجب ہو تو اس کو مرفوع بنا پر بدلیت اور منصوب بنا پر مستثنی ہونے کے پڑھنا جائز ہے، تو ایسے یہاں بھی اس کو مرفوع بنا پر بدلیت اور منصوب بنا پر مستثنی ہونے کے جائز ہے، جیسے ما جاءنی القوم الا زیدن اور ما جاءنی الا زیدن۔ جہاں مستثنی منہ کو حذف کرنا جائز نہ ہو یہ دوسری صورت ہے، جیسے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اس آیت میں عاصمہ مستثنی منہ ہے جس کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ لا نفی جنس کا اسم ہے اور اسے حذف نہیں کیا جا سکتا، لہذا من رحم جو کہ مستثنی ہے یہ محلاً منصوب ہوگا، اور منصوب پڑھنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہوگا۔ او کان بعد خلا وعدا فی الاکثر، یہاں سے صاحب کتاب منصوب ہونے کی چوتھی صورت کو بیان فرما رہے ہیں کہ خلا اور عدا کے بعد بھی اکثر علماء نحو کے ہاں مستثنی وجوبی طور پر منصوب ہوگا، جیسے جاءنی القوم خلا زیدن وعدا زیدن۔ منصوب ہونے کی وجہ یہ ہے خلا اور عدا دونوں فعل ہیں، جیسے خلا یخلو خلوا عدا یعدو عدوا، باب ناصرہ سے ناقص واوی ہیں بمعنی تجاوز کرنا، ہوا ضمیر غائب ان میں فاعل ہے جو ماقبل فعل کے مصدر کی طرف لوٹتی ہے، اور مستثنی ان کے لیے مفعول بہ ہے، تو جس طرح مفعول بہ منصوب ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی منصوب ہوگا۔ صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے فی الاکثر کی قید اس لیے لگائی کہ بعض علماء نحو کے ہاں خلا اور عدا حرف جر ہے، لہذا ان کے ہاں دونوں مقامات پر مستثنی مجرور ہوگا، جیسے جاءنی القوم خلا زید وعدا زید۔ لیکن ان کے مقابلے میں اکثر علماء نحو کا مذہب اس لیے راجح ہے کہ خلا اور عدا میں فعلیت کا اعتبار زیادہ ہے بنسبت حرفیت کے، اس لیے کہ ان دونوں
پر کبھی کبھار ما مستریہ بھی داخل ہوتے ہیں، اور قاعدہ ہے کہ ما مستریہ فعل پہ داخل ہو سکتے ہیں، حرف پر کبھی داخل نہیں ہوتا۔ پس یہ بات معلوم ہوگی یہ دونوں فعل ہیں، حرف نہیں ہیں۔ او ما خلا وما عدا ولیس ولا یکون، پانچواں مقام جہاں مستثنیٰ کا منصوب ہونا واجب ہے وہ ما خلا ما عدا لیس و لا یکون میں سے کسی ایک کے بعد واقع ہو تو اب بھی منصوب ہوگا، جیسے جاء القوم ما خلا زیدا وما عدا زیدا۔ اس کی تقدیری عبارت یہ ہوگی جاء القوم خلا مجیئہم زیدا، یا جاء القوم خلا الجائی منہم زیدا۔ ما خلا اور ما عدا کے بعد مستثنیٰ اس لیے منصوب ہوگا کہ دونوں فعل ہیں، کیونکہ شروع میں ما مصدریہ داخل ہے اور ضمیر ان کا فاعل ہے، اور مستثنیٰ مفعول بھی ہے، تو بنا بر مفعولیت کے اس کا منصوب ہونا واجب ہوگا، اور پھر پورا جملہ فعلیہ القوم سے حال واقع ہونے کی وجہ سے محلاً منصوب ہوگا، اور لیس اور لا یکون کے بعد اس لیے منصوب ہوگا کہ دونوں افعال ناقصہ میں سے ہیں، اور استثناء کی بحث میں ان کا فاعل ہمیشہ کے لیے ضمیر مستتر ہوا کرتی ہے جو ما قبل والے فعل کے اسم فاعل کی طرف لوٹتی ہے، اور مستثنیٰ ان کے لیے خبر ہوگی، اور خبر چونکہ ان کی منصوب ہوتی ہے لہذا مستثنیٰ بھی منصوب ہوگا، اور پھر یہ دونوں اپنے اسم اور خبر سے مل کر مستثنیٰ منہ سے حال واقع ہونے کی وجہ سے محلاً منصوب ہوں گے، جیسے جاء القوم لیس زیدا۔ اس کی تقدیری عبارت یہ ہوگی جاء القوم لیس الجائی منہم زیدا، اور جاء القوم لا یکون زیدا۔ اس کی تقدیری عبارت یہ ہوگی جاء القوم لا یکون الجائی منہم زیدا۔ یہاں تک تو مستثنیٰ کی اقسام کی تعریف، پھر اس کے بعد اس کے منصوب ہونے کی جو پانچ جگہ پہ مستثنیٰ منصوب ہوتے ہیں صاحب کتاب نے وہ ذکر فرما دی ہیں۔ امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔